قربانی کیا ہے، اس کے بارے میں آج میں کچھ مسائل بھی عرض کروں گا۔ سب سے پہلے قربانی کی تعریف کیا ہے؟ مخصوص جانور مخصوص ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ جانور بھی مخصوص ہیں، بکرا ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، ان میں نر ہے یا مادہ ہے۔ اسی طرح گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ جانور مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مرغی ذبح کرتا ہے، مرغی حلال ہے اور خون بھی بہہ رہا ہے، لیکن قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مرغی قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ہرن ذبح کرتا ہے، ہرن بھی 4 ٹانگوں والا ہے اور حلال جانور ہے، اس کا گوشت بھی لذیذ ہے اور بڑا قیمتی ہے، لیکن ہرن ذبح کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے جانوروں میں ہرن کا ذکر نہیں ہے۔ جانور بھی مخصوص ہیں، ان کی عمریں بھی مخصوص ہیں۔ اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال، بکرا جو ہے وہ 1 سال سے کم نہیں ہوگا۔ البتہ چھترا دمبا جو ہے یہ 6 ماہ کا بھی ہو لیکن دور سے دیکھنے سے سال کا لگے، یہ جائز ہے۔ ایک بات اور بڑی ضروری میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی کل کی غالباً بات ہے، مجھے فون آیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس کا پتہ بھی چلے۔ ہمارے ہاں جب جانور خریدنے جاتے ہیں تو اس کے دانت چیک کرتے ہیں، دوندا ہے تو پھر ہم لیتے ہیں، اگر دوندا نہیں ہے تو پھر ہم جانور نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ شریعت میں دوندا ہونا شرط نہیں ہے۔ کیا میں نے کہا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ دوندا ہونا شرط نہیں ہے، شریعت میں بکرا ہے اس کا 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ اگر اسی طرح گائے بھینس، اس کا 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں بکرا پالا ہے اور وہ بکرا پورا سال کا ہو گیا ہے لیکن اس نے دانت نہیں گرائے، اس کی قربانی جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا آپ کے محلے کے اندر یا آپ کے خاندان کے اندر یا کوئی ایسا اعتماد والا بندہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، وہ بندہ کہتا ہے جی یہ پورے سال کا ہے، ٹھیک ہے، یہ وچھا 2 سال کا ہے، تو اگر اس نے دانت نہیں بھی گرائے وہ جائز ہے، دوندا ہونا شرط نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی پھر ہم دانت کیوں چیک کرتے ہیں؟ جب بھی جاتے ہیں پہلے دانت دکھاؤ جی، دانت دکھاؤ۔ تو اصل میں یہ جو بیوپاری ہوتے ہیں نا، یہ عموماً زیادہ تر اپنا بال بیچنے کے لیے، مال بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ان کی زبان پر اعتماد نہیں ہوتا۔ تو بکرا ہوگا یا گائے، یہ اپنے وقت سے پہلے یعنی دانت نہیں گراتے۔ بکرا جو ہے 1 سال کے بعد ہی دانت گرائے گا، پہلے نہیں گرائے گا۔ نہیں سمجھ لیں گے؟ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ بکرا 1.5 سال کی عمر میں دانت گرائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ 6 سال کا ہی وہ دانت گرا دے۔ اسی طرح جو گائے ہے، بھینس ہے،
وہ 2 سال کی ہو کر ہی دانت گرائے گی، 2 سال کے بعد گرائے گی، 2 سال سے پہلے نہیں گرائے گی۔ نہیں سمجھ لیں، ہو سکتا ہے وہ 2.5 سال میں گرائے، لیکن یہ کہ وہ 1.5 سال میں گرا دے ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے دانت چیک کیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے ہمیں اس کی زبان پر اعتماد نہیں، ہم دانت چیک کر لیتے ہیں، دانت گرائے ہیں تو یہ 2 سال سے زائد ہی ہوگا، بکرا سال سے زائد ہی ہوگا، تو اس لیے دانت چیک کیے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے جو بات بتلائی وہ توجہ سے سنیں، اگر آپ نے اپنے گھر میں بکرا پالا ہے، وہ سال پورے کا ہو گیا اور اس کے دانت نہیں گرے، وہ جائز ہے۔ شریعت میں دوندا ہونا شرط نہیں ہے، بکرے کے لیے سال کا ہونا ضروری ہے۔ سال کا ہو گیا دانت نہیں گرا، جائز ہے۔ دوسرا سالم الاعضاء ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں آپ ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو آپ اس کو ذبح کر رہے ہو، کان کٹا ہوا ہے، اندھا ہے، دیکھ ہی نہیں پاتا، نہیں، سالم الاعضاء ہونا چاہیے۔ سالم الاعضاء بھی ہو اور طاقتور بھی ہو، صحت مند بھی ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے دوندا دیکھ لیا اور وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی مکھیں کھری ہوئی ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہے۔ صحت مند ہو، خوبصورت ہو، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کمال درجے کی حاصل نہیں کر سکتے جتنی دیر تک رب کے راستے میں وہ چیز نہ خیرات کرو جس کو تم خود پیار کرتے ہو۔ اپنی پیاری چیز رب کے راستے میں قربان کرو گے تو اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ بازار سے گئے، آم خریدے، گھر لے کر آئے، چیک کیا کھٹے ہیں، چلو یار ختم پڑھ کے تقسیم کر دیں۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ اللہ کے راستے میں چیز دو تو اپنی من پسند کی چیز دو، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور ایام بھی مخصوص ہیں۔ کیا میں نے کہا؟ ایام بھی مخصوص ہیں۔ ذی الحج کی 10 عید کی نماز کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ قربانی، وہ گوشت ہوگا، قربانی نہیں ہے۔ ذی الحج کی 10 تاریخ ہو، نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کرو، 11 کا کرو اور 12 کو۔ 12 کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے چھری پھیر دی، آپ کی قربانی ہو گئی، گوشت چاہے ساری رات بناتے رہو۔ قربانی آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ بہار شریعت میں رات کو قربانی کرنا مکروہ قرار دیا ہے، لیکن وہ کس وجہ سے؟ کہ اندھیرے میں کہیں چھری غلط جگہ نہ لگ جائے۔ لیکن اگر آپ اتنی روشنی کر لیتی ہو کہ اندھیرے والی بات ہی نہیں رہتی، اب رات کے وقت لائٹوں میں جلا کے میچ کھیلے جا رہے ہیں، تو اگر آپ دن والا سما بنا لیتے ہو تو رات میں بھی قربانی جائز ہے۔ لیکن کون کون سی رات ہے؟ 10 اور 11 کی درمیانی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات، 2 راتیں اور 3 دن۔ ایک اور آپ کو بڑا میں ضروری ایک مسئلہ عرض کروں۔ بعض ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں، مثلا کوئی سعودیہ میں رہتا ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے۔
وہ کہتا ہے جی میری طرف سے قربانی آپ پاکستان میں کر دینا. بعض اوقات وہاں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو یار یہاں پر جانور ذبح ہو جائے گا، گوشت بھی یہاں تقسیم ہو جائے گا، تو ہمارے لیے وہاں پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بکرا اپنے گھر میں آپ رکھنا بعض جگہ پر پابندی ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے باہر گلی میں بکرے بندھے ہوئے ہیں، بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، وہاں پر ایسا نہیں ہونے دیتے. تو اگر کوئی بندہ یہ مسئلہ بڑا توجہ سے سننے والا ہے، آپ کا کوئی عزیز سعودی عرب میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری طرف سے قربانی کر دینا، یا حاجی حضرات ہی حج پہ گئے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں محلے سے بھی کئی بندے حج کرنے گئے ہیں، آپ کے خاندان میں بھی کئی بندے حج کرنے گئے ہوں گے، تو وہ وہاں سے فون کرتے کہ جی ہماری قربانی آپ پاکستان میں کر دینا. تو ایک بات تو یہ یاد رکھنا، جو حج کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حج افراد. یہ حج وہ کرتے ہیں جو مکہ معظمہ کے رہائشی ہیں، حدود حرم کے اندر رہنے والے. یہ حج کریں گے، ان پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے، ان پر عید کی قربانی واجب ہے. اور جو یہاں سے پاکستان سے گئے ہوئے ہیں یا حدود حرم سے باہر ہیں، یہ کرتے ہیں حج تمتع یا حج قران. ان دونوں قسم کے حاجیوں پر عید کی قربانی واجب نہیں، ان پر حج کی قربانی واجب ہے. کیا میں نے کہا؟ ان کے اوپر حج کی قربانی واجب ہے، عید کی قربانی واجب نہیں ہے. اور جو حج کی قربانی ہے وہ صرف مکہ معظمہ میں ہی، حدود حرم میں ہی ہوگی، باہر نہیں آپ کر سکتے. ایک حاجی بندہ وہاں سے فون کرتا ہے یار میرے حج کی قربانی پاکستان میں کر دینا، نہیں ہوگی. حج کی قربانی اور یہ جو دم دیا جاتا ہے، جرمانہ جو ہوتا ہے، یہ وہیں پر ہی ہوگا، پاکستان میں نہیں ادا ہو سکتا. اب ایک بندے کا واجب رہ گیا، وہ دم دینا چاہتا ہے، وہ کہ چلو میں پاکستان میں دے دیتا ہوں، نہیں ہو سکتا. دم بکرا ذبح کرنا، بدنا ایک اونٹ ذبح کرنا، یہ حدود حرم میں وہیں پر ذبح کرو گے. اور یہ جو دم کا گوشت ہے آپ کھا نہیں سکتے، یہ ذبح کر کے گوشت غربا مساکین میں تقسیم کیا، خود نہیں کھا سکتے. تو عید کی قربانی بھی آپ وہی کریں گے کہ عید کی قربانی، حج کی قربانی، وہ آپ، میرا مطلب ہے کہ اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. البتہ جو حاجی حضرات ہمارے پاکستان سے گئے ہیں یا انڈیا سے جاتے ہیں، وہ چاہیں کہ ہم عید کی قربانی بھی کر لیں، وہ عید کی قربانی وہاں کرنا چاہتے ہیں، وہاں بھی ہو سکتی ہے، پاکستان میں کروانا چاہتے ہیں جہاں بھی ہو سکتی ہے عید کی قربانی. یا آپ کا کوئی دوست عزیز وہ انگلینڈ میں رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ چلو قربانی یہاں پاکستان میں ہو جائے، تو اس کے لیے ایک بات کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ عید کے ایام، قربانی کے ایام وہاں بھی ہو اور یہاں بھی ہو، پھر قربانی ہوگی. مثال کے طور پر ہمارے ہاں جیسے سعودی عرب اور پاکستان میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے عموماً. اچھا، وہاں پر 10 ذی الحج ہوگی تو ہمارے یہاں 9 ہوگی، ٹھیک ہے نا. اب وہاں پر 10 تاریخ قربانی کا دن ہے، وہ وہاں سے فون کر کہتے یار میری طرف سے قربانی پاکستان میں کر دینا، اور آپ 9 تاریخ کو قربانی کر دے، ہو جائے گی قربانی؟ نہیں ہوگی. بات میری سمجھ آئی ہے نا؟ ہاں، وہاں پر
میرا مطلب ہے 11 تاریخ ہے اور یہاں 10 تاریخ ہے، وہاں بھی قربانی کا دن ہے، ہمارے یہاں بھی قربانی کا دن ہے، آپ یہاں پر ان کی طرف سے قربانی کر سکتے، وہاں 12 ہے یہاں 11 ہے، وہاں 12 ہے یہاں 11 ہے، تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہاں پر 12 ہے، یعنی یہاں پر اگر میرا مطلب ہے کہ یہاں 12 ہے اور وہاں 13 ہے، اب وہاں پر قربانی کا دن نہیں ہے، یہاں قربانی کا دن ہے، تو ان کی طرف سے قربانی ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ یہ جب صورت میں ہے وہاں بھی قربانی کا دن ہو اور یہاں بھی قربانی کا دن ہو، تو جانور بھی مخصوص ہے، دن بھی مخصوص ہے، جانور بھی مخصوص ہیں اور دن بھی مخصوص ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا بھی مقصود ہو۔ کیا میں نے کہا؟ اگر ایک بندہ گوشت کے حصول کے لیے شامل ہوتا ہے، قربانی کرتا ہے، چلو یار عید کا دن ہوگا، کہاں منہ اٹھا کے دیکھیں گے کہاں سے گوشت آ رہا ہے، چلو کر ہی لیتے ہیں، تو اب وہ گوشت ہی ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ اور گوشت کی نیت سے اگر کوئی گائے میں یا اونٹ میں حصہ شامل کرتا ہے گوشت کی نیت سے، یا یہ میں بات کڑوی سی کہنے لگا ہوں، یا ایک بندے کا مال حرام کا ہے، وہ قربانی کے جانور میں شریک ہوتا ہے، ایک حصہ اس کا ہے، باقی 6 حصے دوسروں کے ہیں، وہ بندہ جو گوشت کے حصول کے لیے شامل ہوا ہے یا مال اس کا حرام کا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور جو باقی 6 ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی، نہ۔ لہٰذا یہ بڑی احتیاط کی بات ہے، جتنے شرکا ہیں ان کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ میری بات کا برا نہ منانا، ہمارے عموماً ہوتا کیا ہے، بابا جی تسی قربانی کر رہے ہو، او آفو جی کرنی تے ہے نہیں سی، بچے ہی پیچھے پہ گئے، بچیاں نو راضی کرنے واسطے پھر بکر لے آنا ہی پیا یار، اب بچے راضی ہوں گے رب راضی نہیں ہوگا۔ بھئی آپ قربانی کر رہے ہو، او آفو جی کرنی تے ہے کوئی نہیں سی، پھر میں سوچیا لوکی کی کہیں گے، تو بھائی لوکی راضی ہو جائیں گے رب راضی قربانی نہیں ہوگی۔ بھئی آپ قربانی کر رہے ہو، او حفظ جی کرنی تے ہے کوئی نہیں سی، پھر سوچیا عید والے دن کتنے منہ چوکے ہو کے دیکھیں گے گوشت کتوں آ رہا ہے، سوچیا چلو کر ہی لینے، اب وہ گوشت ہی ہوگا، قربانی نہیں ہے۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے، مخصوص جانور مخصوص ایام میں رب کی رضا کے لیے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی جی ہاں مال حرام، یہ حرام مال سے قربانی نہیں ہوگی۔ اور جانور پورا ہے، مثلا گائے ہے، اونٹ ہے، اس میں ایک جز اگر قبول نہیں ہے تو کل بھی جز قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی بیچ میں شرکا ہوں سارے کے سارے صحیح العقیدہ بھی ہونے چاہیے۔ ہم ان مسائل کو غور ہی نہیں کرتے۔ اب ایک بد عقیدہ ہے، اس کا تو عمل ہی قبول نہیں ہے، انہی کے پاس قربانی کے پیسے جمع کروا دیتے ہیں، انہی کے پیسے۔ اس لیے خدا را یہ اس کو تماشا نہ سمجھا کرو، بڑے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے والی بات ہوتی ہے۔ تو ایک تو قربانی کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو قربانی نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی سن لو۔ قربانی جو نہیں کرتے وہ بھی ذرا غور سے سنیں۔ دیکھو ایک بندے سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں تو ناراضگی کی بھی سٹیجیں ہوتی ہیں۔ ایک بندے سے ناراض ہو گئے، میں نے کہا یار آپ نے مجھے بلانا نہیں ہے، اور جس بندے سے بہت زیادہ ناراض ہو جائے کہتا تم میرے گھر میں نہیں داخل ہونا، بس
ختم. کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو قربانی واجب ہونے والے کا قربانی نہ کرنا اتنا ناپسند ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اور وہ جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو خدا را اب ہر بندہ چیک اپ کرے میرے پر قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے. اگر قربانی واجب ہے تو نیت کرے. جب نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کرے گا. جب نیت ہی نہیں ہے تو قربانی کس پر واجب ہے؟ سیدھی سی بات ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. اور صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت اس کے علاوہ گھریلو استعمال میں جو ضروریات زندگی سے زائد سامان ہے ان سب کی بھی قیمت لگائی جائے. مثال کے طور پر 3 کپڑے یہ ضروریات زندگی کے ہیں. اس سے زائد جو لباس ہمارا ضروریات زندگی سے زائد ہے. اب ہمارے گھر میں عورتوں کے سوٹ جو ہیں 50 ہزار کا سوٹ پڑا ہوا ہے. ہمارے گھر میں جو بیڈ پڑے ہوئے ہیں, ہمارے گھر میں جو صوفے سیٹ پڑے ہوئے ہیں, صوفے سیٹ کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے. ہمارے گھروں میں فریجیں رکھی ہوئی ہیں, واشنگ مشینیں پڑی ہوئی ہیں. یہ کتنی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی سے زائد ہیں. کارپیٹ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس. اب کارپیٹ کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا؟ رہ سکتا ہے. یہ ضروریات زندگی سے زائد چیزیں. ان سب کی قیمت نکالی جائے. سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضروریات زندگی کے زائد جو چیزیں ان سب کی قیمت نکالی جائے. اگر ان سب کی قیمت یوں سمجھے 10 لاکھ روپیہ بنتی ہے. کتنی بنتی ہے؟ 10 لاکھ. تو پھر یہ دیکھو میں نے لوگوں کا قرضہ دینا کتنا ہے. اگر آپ نے 12 لاکھ لوگوں کا قرضہ دینا ہے تو آپ پر قربانی واجب نہیں. 10 لاکھ بھی دینا ہے تب بھی قربانی واجب نہیں. اور اگر 9 لاکھ کا آپ نے قرضہ دینا ہے, چیزیں 10 لاکھ کی ہیں, تو باقی کتنا بچا؟ 1 لاکھ کی آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں. آپ پر صدقہ فطر بھی واجب ہے, قربانی بھی واجب ہے. زکوٰۃ کے لیے نصاب جو ہے اس کے لیے چیزیں مخصوص ہیں. بس سونا چاندی نقدی مال تجارت, سونا چاندی نقدی مال تجارت, بس یہ چیزیں مخصوص ہیں. اس پر قربان یعنی کہ نصاب کو پہنچتی ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن صدقہ فطر اور قربانی کے لیے یہ بھی چیزیں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ضروریات زندگی سے جو زائد چیزیں ہیں ان کو بھی شامل کرنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے اگر اس حساب سے لگایا جائے, ہمارے گھروں میں ٹی وی رکھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اگر ان سب کی قیمت نکالی جائے تو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کے اوپر قربانی واجب نہ ہو. لیکن قربانی کتنے بندے کرتے ہیں وہ آپ حضرات خود ہی سمجھ لیں. ہاں قربانی نہیں کرتے, بچے کی شادی پر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں گے, سالگرہ پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دیں گے, 30-35 ہزار کا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں جناب توفیق نہیں ہے. ان کے لیے پیسے ہیں, فضول خرچی کے لیے پیسے ہیں, دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے کے لیے پیسے ہیں, اور نہیں پیسے ہیں تو رب کے راستے میں قربانی دینے کے لیے پیسے نہیں. تو خدا را ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے, مارے ہارے نہیں, اللہ کے رضا کے لیے خوشنودی کے لیے قربانی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا.